رحمت اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں اسی بارے میں، برزخ کے بارے میں، کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ ہم لوگ مردے کو اس کے حال پر دیکھتے ہیں، پھر کیوں کر اس سے پوچھا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، یعنی کس طرح اسے عذاب دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس اعتراض کا جواب اس طرح دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں جواب میں کہ ایسا ممکن ہے کہ مردے کے ساتھ سب معاملات ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کی مثال دنیا میں موجود ہے، جیسے سونے والا آدمی نیند میں راحت و تکلیف کی چیزوں کو دیکھ کر راحت و تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص خواب میں باغ کی سیر کر رہا ہے اور کسی شخص کو یا کسی شخص کے پیچھے کوئی شیر لگا ہوا ہے، کوئی درندہ لگا ہوا ہے، یا اس کے دشمن نے اسے دبوچ لیا ہے، تو اب ہم دونوں کی کیفیت کو ملاحظہ نہیں کر پاتے، ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، ہمارے سامنے دونوں سو رہے ہیں، تو ہم اس کے پاس رہ کر نہیں معلوم کر پاتے کہ سونے والے پر کیا گزر رہی ہے۔ اسی طرح بیدار آدمی اچھی یا بری خبر سن کر یا سوچ کر لذت یا تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو کچھ پتا نہیں چلتا۔ اور اسی طرح اسی مزید مثال دیتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کی وحی لے کر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو حضرت جبریل امین کو دیکھتے تھے، مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان انہیں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو امید ہے کہ اگر اس بارے میں کسی کو وسوسہ ہوگا تو یہ انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسہ کٹ چکا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ روحوں کے لیے بھی مقامات ہیں، کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے آسمان، بعض کی دوسرے آسمان، بعض کی 7ویں آسمان تک، اور بعض مسلمانوں کی روحیں آسمانوں سے بھی اوپر رہتی ہیں، اور بعض مسلمانوں کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں یعنی اعلی علیین میں رہتی ہیں۔ اور کافروں کی خبیث روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں، اس بارے میں بھی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں خاتمہ بالخیر کی سعادت عظمیٰ سے نوازے۔ بعض کفار کی روحیں ان کے مرگھٹ یا قبر پر، بعض کی برہوت کے کنویں میں جو کہ یمن میں واقع ہے، بعض کی پہلی زمین تک، بعض کی دوسری زمین تک، بعض کی 7ویں زمین تک، اور بعض کفار کی روحیں 7ویں زمین کے بھی نیچے سجین میں رہتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے
کہ مسلمان کی روح ہو یا کافر کی روح، کہیں بھی ہو، اس کا اپنے جسم سے تعلق باقی رہتا ہے۔ اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ یا رب اسے دینا جگہ، علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے چل دے جب نکل کر روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی، اللہ روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض ایسے افراد بھی ہیں جو قبر کی مٹی جن کے مبارک جسم نہیں کھا سکتی۔ آئیے ان خوش نصیبوں کا بھی حال سن لیجئے۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے، انبیاء عظام علیہم الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام، علماء اعلام، شہداء اسلام، حفاظ قرآن جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ خوش نصیب جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی معصیت یعنی نافرمانی نہ کی ہو، اور وہ لوگ جو اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہوں، ان کے بدنوں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب، کرم یا رب، اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے، مسلسل موت نزدیک آ رہی ہے، ہائے بربادی، کرم مولا، گناہوں کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما، الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما، عذاب قبر سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب قبر سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب وہ اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ اسی رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا
اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے جیسے ہی قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کہ اس کی بہن کے قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ چنانچہ اس نے جو تو